الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یوں تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ آخرت کی دولت کمانے کا مہینہ ہے، لیکن اس ماہ کا اخیر عشرہ اور بھی زیادہ خشوع و خضوع سے عبادت کرنے کا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہے۔ ایک رات جاگ کر عبادت کر لیں اور 1000 راتوں سے بڑھ کر اس کا ثواب پائیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص قدر سے محروم ہو گیا گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ رمضان المبارک کی ہر رات یوں تو رحمتوں اور برکتوں والی ہے، مگر شب قدر کی عظمت و فضیلت قرآن و حدیث میں ثابت ہے۔ اس رات کو عظمت و فضیلت کیوں ملی؟ اس کے لیے قرآن کی گواہی کافی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین ہر کام کے لیے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع صبح تک امن اور سلامتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید دنیائے انسانیت کی نجات کے لیے نازل کی۔ اسی رات میں اپنے آخری رسول افضل البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اسی شب قدر میں فرشتے اپنے سردار جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ انسانوں کے لیے تمام احکامات لے کر اترتے ہیں۔ چنانچہ اس پوری رات کو مغرب تا فجر امن و سلامتی اور فلاح و کامرانی کی رات بنا دیا گیا۔ شب قدر کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ اس طرح بیان فرمائی ہے کہ ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں تمام حکمت والے کاموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر۔ بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجتے ہیں، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا ہے۔ سورہ دخان۔ شب قدر مبارک اور بابرکت رات ہے، اور قرآن اسی رات میں نازل ہوا۔ صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پرانے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم شریف۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے بہتر و افضل، عظمت و بزرگی اور برکت والی رات ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اس کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کا رہنما اور جس میں ہدایات کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ قدر اور سورہ دخان میں بھی بتا دیا گیا تھا کہ قرآن پاک شب قدر میں نازل کیا گیا، اور اب سورۃ البقرہ میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں قرآن اتارا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں شب قدر تلاش کرو۔ ایک اور روایت میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تہبند کس لیتے، رات کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ لیلۃ القدر کے لیے کسی معین یا مخصوص رات کا تعین اللہ کی طرف سے اس لیے نہیں کیا گیا کہ لوگ لیلۃ القدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایک ہی رات پر اکتفا نہ کریں، مختلف طاق راتوں میں اس کی تلاش جاری رکھیں اور عبادت و بندگی کرتے رہیں۔ لہٰذا کسی ایک رات کو مخصوص کرنے کے بجائے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں جاگ کر خشوع و خضوع اور اخلاق کے ساتھ نوافل، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
اور سارا مہینہ ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ایک آواز دینے والے کو حکم دیتے ہیں کہ یہ آواز دو، اے بھلائی کے طلبگاروں آگے بڑھو، اے برائی کے طلبگاروں پیچھے ہٹو۔ پھر فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا تاکہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا تاکہ جو مانگتا ہے اسے دے دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ صبح ہونے تک اسی طرح سے آوازیں دی جاتی ہیں۔ افطار کے وقت ہر شب اللہ تعالیٰ دوزخ سے 10 گناہگاروں کو آزاد فرماتا ہے جن پر عذاب لازم ہو چکا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر منور ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان کی طاق راتوں میں قیام کرے اور زیادہ سے زیادہ ان عظیم راتوں میں اس کی برکتوں کو حاصل کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 طاق راتوں میں۔ شب قدر رمضان المبارک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے۔ یہ رات 1000 راتوں میں سے بہتر ہے۔ اس رات کو پانے والا نہایت خوش قسمت ہے جو یہ رات پائے اور عبادت کرے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور ثواب حاصل کرے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو مجھے اس میں کیا کہنا چاہیے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، یا اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ شب قدر میں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں و برکتوں والی ساعتوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صدقے دل سے ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ارشادات عالیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔